بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سورہ کوثر کے فضائل۔ شان نزول۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ہو کر مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر مقطوع النسل ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے۔ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی تھی، انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں وہ تو اس سے کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورہ کی تیسری آیت میں آیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے منافی نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اسی لیے امام سفیر مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے، اس میں جنت کی خاص نہر کو کوثر میں داخل ہے۔ حوض کوثر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، ایک روز جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے
تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے، حوض کی صفت میں روایت حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے تعداد میں ہوں گے۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کی صحیح تفسیر بھی، یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اصل نہر کو کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگی۔ اس میں 2 پرنالوں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس میں ان روایت کی بھی تبتیق ہوگی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر امت کا دخول جنت سے پہلے ہوگا، اور اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی سے اسلام نہیں لائے تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ احادیث صحیفہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونے کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس سورہ کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر المقتول نسل قرار دے کر کہا کرتے تھے کہ ان کا کام چند روز ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، تو اس سورہ میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر ہے جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ ان طعنہ زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل و نسب صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کے اعزاز و کرام بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، انحر نہر سے مشتق اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقے اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے۔ جیسا کہ گائے بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا یعنی جانور کو لٹا کر حلقوم پر چھری پھیرنا ہے۔ عربی میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہی لفظ وانحر استعمال کیا گیا ہے۔ بعض اوقات لفظ نہر متعلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیات میں کفار کے الزام باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو 2 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، ایک نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں ونحر کے معنی قربانی ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عطا، مجاہد اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے مستند روایت میں ثابت ہے۔ ان نشانیہ کا الابتر، لفظ شانی کے معنی باغز رکھنے والے، عیب لگانے والے کے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر مقتول نسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایت میں عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں قعب بن اشرف اس کے مستاق ہیں۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی آپ کی
امت پچھلے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہیں۔ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو حق تعالی شانہ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپا چپا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کی شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعب کی اولاد کہاں اور ان کا خاندان کیا ہوا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایت سے تفسیر آیت کی ذیل میں محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوتا۔